امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے متنبع کیا ہے کہ اگر انڈیا نے متنازع کشمیر کے علاقے میں حالیہ حملوں کے جواب میں کسی قسم کی عسکری کارروائی کی تو اس کے ممکنہ طور پر تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے اپنی خود ساختہ ڈیل میکر ساکھ کا فائدہ اٹھائیں۔ امریکی نیوز چینل فاکس نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں پاکستان کے سفیر نے کہا کہ یہ ایک جوہری فلیش پوائنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ اس صورتحال سے نمٹیں اور یہ مسئلہ بنیادی مسئلے یعنی تنازع کشمیر کو حل کر کے ہی ممکن ہے۔ پاکستانی سفیر نے پہلگام حملے پر انڈیا کے رد عمل کو خطرناک حد تک قبل از وقت اور اشتعال انگیز قرار دیا۔ And while India lacks or has not been able to show or produce any shred of evidence till today, Pakistan has lost 75,000 lives and hundreds of billions of dollars of losses. انہوں نے کہا کہ حملے کے چند منٹوں کے اندر ہی انڈیا نے پاکستان کے خلاف الزامات عائد کرنا شروع کر دیے تھے۔ یاد رہے کہ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلگام حملے میں 26 سیاحوں کی ہلاکت کے بعد ایک بیان میں کہا تھا وہ پہلگام میں سیاحوں پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو زمین کے آخری کونے تک تلاش کریں گے اور انہیں ایسی سزائیں دی جائیں گی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انڈین وزیر اعظم یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پہلگام حملے کا رد عمل دینے کا طریقہ کار، اہداف اور وقت کا تعین کرنے میں انڈین مسلح افواج کو مکمل آپریشنل آزادی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف عاصم منیر اور پاکستانی فوج کے ترجمان احمد شریف چودھری سمیت بہت سے عسکری و حکومتی عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے۔ تاہم اگر انڈیا کی جانب سے پہلگام حملے کے تناظر میں پاکستان کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے اقوام متحدہ کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کے ساتھ پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ 23 اپریل کو انڈین حکومت کی جانب سے اعلان کردہ غیر منصفانہ اقدامات اور یک طرفہ اقدامات اور اس کے بعد جارحانہ عوامی بیانات نے کشیدگی میں نمایاں اضافہ کیا ہے اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں پہلگام حملے کے تناظر میں انڈیا کے غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز اقدامات سے پیدا ہونے والے ماحول میں معقول انٹیلیجنس اطلاعات موجود ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کے پاکستان کے خلاف کارروائی کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل، جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کے صدور، نیو یارک میں OIC گروپ اور سلامتی کونسل کے ساتھی ارکان کو بریفنگ دے دی ہے۔ ہم نے اپنے موقف اور خدشات کا اظہار کر دیا ہے۔ Kashmir, as we speak, there is reasonable intelligence indicating towards imminent threat of kinetic action by India against Pakistan. In response to these developments, we have briefed the UN Secretary General, the Presidents of the General Assembly and the Security Council, the OIC group in New York, many other fellow members of the Security Council, and we have also shared our position and concerns with various other international partners across the globe. ان کا مزید کہنا تھا کہ بین الاقوامی قانون اور علاقائی استحکام کو نظر انداز کرتے ہوئے انڈیا کا طرز عمل اشتعال انگیز اور خطرناک ہے جس کے دور رس اور تباہ کن نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، تاہم ہم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ By the political leadership of Pakistan and at all levels. At the same time, we are fully prepared to defend our sovereignty and territorial integrity. Should India resort to aggression, Pakistan will exercise its inherent and legitimate right to self-defense as enshrined in the UN Charter. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انڈیا جارحیت کا سہارا لیتا ہے تو پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اپنے دفاع کا اپنا بنیادی اور جائز حق استعمال کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا نے واقعے کے 10 دن بعد بھی مجرموں کے بارے میں کوئی قابل اعتماد معلومات عام نہیں کی
اور پاکستان 22 اپریل کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعے سے اسے جوڑنے کی کسی بھی کوشش کو سختی سے مسترد کرتا ہے. Credible information about the perpetrators has been made public or shared with us. Pakistan categorically rejects any attempt to associate it with the 22nd April terrorist incident in Pahalgam in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations. Nothing justifies targeting of innocent civilians. We are concerned over the loss of lives in the Pahalgam attack and we have extended our condolences. عاصم افتخار نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں ہے. بھارت کی جانب سے 1960 کے تاریخی سندھ طاس معاہدے کو ملتوی کرنے کا غیر ذمہ دارانہ فیصلہ انتہائی تشویش کا باعث ہے، جو عالمی بینک کی ثالثی اور ضمانت کے مطابق ایک تاریخی اور قانونی طور پر پابند معاہدہ ہے. Of grave and particular concern to us is India's irresponsible decision to hold in abeyance the historic Indus Water Treaty of 1960, which is a landmark legally binding agreement brokered and guaranteed by the World Bank. The treaty guarantees Pakistan's right to the 3 western rivers, which serve as a lifeline for over 240 million people of Pakistan. پاکستانی مندوب نے یہ واضح کیا کہ جنوبی ایشیا میں تنازعات اور عدم استحکام کی بنیادی وجہ دیرینہ جموں و کشمیر تنازع ہے، جو تقریباً 8 دہائیوں سے حل طلب ہے. پائیدار امن اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق اس بنیادی مسئلے کا منصفانہ اور دیر پا حل نہیں نکلتا.